ضلع میڈچل کے جواہر نگر تھانے بالاجی نگر میں ایک شخص کو ایک مکان پر اشتہاری بورڈ پر لپٹا ہوا دیکھا گیا۔ پولیس نے اطلاع کے ساتھ ہی موقع پر پہنچ کر اس شخص کو وہاں سے ہٹا لیا۔ پولیس نے تروپتی میں ایک تالاب کے دورے سے روکنے کے لیے صدر تلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو کو نوٹس جاری کی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو کو شدید بارش سے متاثرہ اس تالاب کے دورے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ رائلا چیرو کا علاقہ ریڈ زون کے تحت اعلان کیا گیا ہے۔ چندرا بابو نائیڈو چندرا گیری سے اس تالاب کے مشاہدے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس تالاب کے زیر آب آنے سے تقریباً 100 سے زائد موضوعات بری طرح متاثر ہوئے۔ تلگو دیشم پارٹی نے پولیس کی جانب سے نوٹس کی اجرائی پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت بارش اور سیلاب کے متاثرین سے ملاقات سے روک رہی۔ اپوزیشن کو حقیقی صورتحال سے بے خبر رکھنے کے لیے چندرا بابو نائیڈو کو نوٹس جاری کی گئی ہے۔ ملک بھر میں جان لیوا عالمی وبا کورونا وائرس کے کیسز کی کمی کے درمیان جمعرات کو 9000 سے زائد نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ اس دوران وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ گزشتہ آدھی رات تک ملک میں کورونا وائرس کے 9119 نئے کیسز درج ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں متاثرہ افراد کی تعداد 3,45,44,882 ہو گئی۔ اس دوران 90,27,638 افراد کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے اور اب تک 1,19,38,44,741 افراد کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ جمعرات کی صبح مرکزی وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ روز 10,264 مریض صحت یاب ہوئے اور اس کے ساتھ ہی اس وبا کو شکست دینے والوں کی تعداد بڑھ کر 3,39,67,962 ہو گئی۔ کورونا کے ایکٹیو کیسز 1,541 سے گھٹ کر 1,09,940 ہو گئے۔ اسی عرصے میں 396 مریضوں کی موت کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 4,66,980 ہو گئی۔ ملک میں ایکٹیو کیسز کی شرح 0.32%، صحت یابی کی شرح 98.33% اور اموات کی شرح 1.35% ہے۔ راجکوٹ کی ایک دلہن کا پورا لباس پہن کر اپنے امتحانات میں شرکت کرتی نظر آئی۔ اپنی پڑھائی کے لیے اس کی لگن نے تمام کا دل جیت لیا۔ راجکوٹ سے تعلق رکھنے والی نوجوان خاتون نے وضاحت کی کہ اس کی شادی کی تاریخ امتحان کے شیڈیول کا اعلان ہونے سے پہلے ہی طے کی گئی تھی اور اس لیے یہ اسی دن ہو گئی۔ وہ اپنے ہونے والے شوہر اور خاندان کے ساتھ مرکز پہنچی۔ گجرات کے شانتی نکیتن کالج سے سماجی کام میں ڈگری حاصل کرنے والی شیوانگی نے اپنے 5ویں سیمسٹر کے امتحانات میں شرکت کی۔ ناظرین کے لیے اچھی خبر، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان ہے، کیونکہ مرکز نے اپنے ذخائر سے خام تیل چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام ایندھن کی بین الاقوامی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے مربوط عالمی بورے کے حصے کے طور پر آیا ہے۔ ہندوستان اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر سے 50 لاکھ بیرل خام تیل چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے لاکھوں بیرل خام تیل کے ذخائر کو جاری کرنے کے لیے بڑے ممالک کی عالمی مربوط کوششوں کا حصہ ہے۔ ہندوستان کے علاوہ امریکہ، چین، جاپان، جنوبی کوریا اور برطانیہ جیسے ممالک بھی اپنے ذخائر سے خام تیل نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز یا اوپیک کی جانب سے مزید خام تیل کے مطالبات کو بار بار نظر انداز کرنے کے بعد ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے خام تیل چھوڑنے کا اقدام بھارت میں ایندھن کی قیمتوں میں مزید کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو تریپورہ میونسپل انتخابات کے لیے تمام پولنگ اور گنتی مراکز پر مناسب تعداد میں مرکزی نیم فوجی دستوں کی تعیناتی کا حکم دیا۔ ریاست میں آج
بلدیاتی انتخابات ہو رہے، اس کے لیے 770 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے۔ ووٹوں کی گنتی 28 نومبر کو ہوگی۔ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس وکرم ناتھ نے ریاست میں امن و امان کی خراب صورتحال کا الزام لگانے والی ایک عرضی کی سماعت کرتے ہوئے ریاست کے داخلہ سیکرٹری، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور ریاستی الیکشن کمیشن کو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے کے حوالے سے مناسب مرکزی فورسز کی تعیناتی کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔ ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین شخص، لیکن اب ہندوستان کے ہی دوسرے امیر کاروباری گوتم اڈانی کی دولت ان سے کچھ ہی کم رہ گئی ہے۔ اڈانی تیزی کے ساتھ امبانی کے نزدیک پہنچتے ہوئے نظر آ رہے۔ اڈانی کی دولت کے معاملے میں امبانی کے قریب پہنچنا اس لیے ممکن ہو پایا کیونکہ ریلائنس گروپ کے حصص میں گراوٹ واقع ہو رہی، جبکہ اڈانی گروپ کے حصص مضبوط ہو رہے۔ بلومبرگ بلینئر انڈیکس کے مطابق 25 نومبر کو مکیش امبانی کی مجموعی دولت نیٹ ورتھ کم ہو کر 89.7 ارب ڈالر یعنی کہ تقریباً 6.698 لاکھ کروڑ روپے رہ گئی۔ دوسری طرف اڈانی کی دولت بڑھ کر 89.1 ارب ڈالر یعنی تقریباً 6.64 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ مکیش امبانی کی دولت میں بدھ کے روز 1.32 ارب ڈالر تقریباً 9,841 کروڑ روپے کی کمی واقع ہوئی تھی، جبکہ گوتم اڈانی کی دولت میں 375 کروڑ ڈالر یعنی تقریباً 2,795 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ اس کے باوجود مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین شخص اور دنیا کے 12ویں امیر ترین شخص ہیں۔ گوتم اڈانی ایشیا کے دوسرے امیر ترین اور دنیا کے 13ویں امیر ترین شخص ہیں۔ غور طلب ہے کہ کئی میڈیا رپورٹس میں یہ خبریں آئی تھیں کہ گوتم اڈانی نے مکیش امبانی کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن بلومبرگ کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوتم اڈانی اب بھی ان سے پیچھے ہیں۔ بلومبرگ روزانہ کی بنیاد پر انڈیکس شائع کرتا ہے اور اس کی رپورٹ کو مستند قرار دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں رہنے والے ہندوستانی شہریوں کو آئندہ سیزن سے آم ملنے لگ جائیں گے اور اب بآسانی ہندوستانی آم کی اقسام امریکہ میں میسر آنے لگیں گے، کیونکہ امریکی حکام کی جانب سے کیے جانے والے معائنوں میں ہندوستانی آموں کی اقسام دسہری اور لنگڑا کو منظوری حاصل ہو جانے کی توقع ہے۔ ہندوستانی پھلوں کا بادشاہ آم آئندہ موسم کے دوران امریکی سپر مارکیٹس میں نظر آئے گا، جن میں دسہری اور لنگڑا شامل رہے گا۔ امریکہ میں بیرون ملک سے لائے جانے والے پھلوں کے لیے خصوصی اجازت کا حصول لازمی ہے، اور جب تک امریکی حکام کی جانب سے پھلوں کے قابل استعمال ہونے اور نقصان دہ نہ ہونے کی سند نہیں دی جاتی، اس وقت تک دیگر ممالک سے لائے جانے والے پھلوں کو فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہند امریکہ تجارتی تعلقات میں بہتری اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کے دوران دسہری اور لنگڑا کے علاوہ دیگر آم کی اقسام کو منظوری حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ امریکہ میں اب تک جو آم فروخت کیے جاتے تھے وہ تجارتی غرض کے لیے نہیں لے جائے جا سکتے تھے، لیکن اب تجارتی اغراض کے لیے آم کو لانے کی اجازت کے حصول کے بعد امریکی سپر مارکیٹس میں ہندوستانی آم میسر آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ میں فی الحال الفانسو کے علاوہ دیگر کسی بھی قسم کے آم کو فروخت کرنے کی اجازت حاصل نہیں تھی، اور نہ ہی کسی آم کی قسم کو امریکی حکام نے بغرض تجارت منظوری نہیں دی۔ بتایا جاتا ہے کہ ہند امریکی تجارت میں آم کی اقسام کو منظوری کے حصول پر خصوصی نظر ہے، اور امریکی حکام نے اپنے ہندوستانی ہم منصبوں کو اس بات کا تیقن دیا ہے کہ اس مرتبہ ان آموں کو منظوری حاصل ہو جائے گی۔ امریکہ میں جو آم فروخت ہوتے ہیں ان میں ہندوستانی آم نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن اب جب کہ ہندوستانی آم کی فروخت کی راہموار ہونے لگی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ آئندہ برسوں میں دیگر اقسام کو بھی منظوری حاصل ہو جائے گی۔ کورونا وائرس کے سبب گزشتہ 2 سالوں کے دوران امریکہ میں کسی بھی ملک کے آم نہیں لائے جا سکے۔
اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔